کسی مسلمان کو اس بات میں شبہ نہیں ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ لوگوں کا ایمان ہے کہ دعاؤں میں ہر بیماری کی شفا اور مرض کا توڑ ہے۔ اس وقت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مختلف دعائیں، تسبیحات اور وظائف بیان کر رہے ہیں، مگر سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور ٹویٹر کے ذریعے وبائی امراض سے بچنے کے لیے دعائیں یقیناً شیئر کی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی انتظامات بھی لازمی ہیں۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع جو کہ اسپیسیفکلی مسلمانوں سے منسلک ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس مرض کی وجہ سے جو اس کے اثرات اس کانگریگیشن پہ ہوتے ہیں جو کہ عمرے کے موقع پر ہوتا ہے یا پھر آنے والا حج ہے، یہ ایک تشویش کا موضوع ہے۔ آج سے سعودی عرب نے کرونا وائرس کی وجہ سے غیر ملکی عمرہ زائرین کے حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ جب تک یہ پابندی رہے گی اس وقت خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور دیگر زیارات اور مقدس مقامات پر غیر سعودی افراد نہیں جا سکیں گے۔ آج سعودی ایئرپورٹ سے مختلف ممالک کے عمرہ زائرین کو بھی ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا۔ سعودی عرب سختی سے ان احتیاطی جو تدابیر ہیں، جو انتظامات ہیں، اس کو انفورس کرنا چاہتی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ عارضی ہے اور یقینی طور پر صرف احتیاطی طور پہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت کے اداروں نے یہ سفارشات کی تھی۔ مگر بہت اہم بات یہ ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان عمرہ سیزن کہا جاتا ہے، جبکہ ان دونوں کو کرونا سے متاثرہ ممالک کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزے پر بھی سعودی عرب میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ گویا کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عمرے پہ جانے والے لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، جنہوں نے پلان بنائے تھے۔ حالانکہ ان دنوں سعودی عرب میں ویزا قواعد میں بڑی نرمی ہو چکی ہے، سیاحت کو فروغ کے لیے بہت اقدامات کیے گئے ہیں، مگر اب اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حج کے حوالے سے جو سعودی عرب کی حکومت ہے وہ کیا پالیسی رکھتی ہے، کیونکہ ان دنوں مختلف بینکس میں حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں سرکاری حج اسکیم لانچ بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ لوگوں کو تیاری کرنی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ابہام بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کرونا کیا رخ اختیار کرتا ہے، اور اس پس منظر میں سعودی عرب کی حکومت کیا اقدامات کرتی ہے۔ ان تمام سوالوں کا، جن کا فی الحال شاید حتمی جواب نہیں ہے، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مولانا نور الحق قادری، جو کہ وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے۔ بہت بہت شکریہ قادری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مشکل سوال ہے، جو لوگ سرکاری حج اسکیم میں اپلائی کر رہے ہیں، جس کا کہ کابینہ نے منظوری دی اور جس کو اب آپ نے لانچ کر دیا ہے، ان پاکستانیوں کو مشورہ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان، آپ کا بہت ہی شکریہ، اور یہ موضوع جس کو آپ آج بحث میں لا رہے ہیں، یہ ویسے تو عمرہ زائرین یا حجاج کرام کے لیے ہے، لیکن ان تمام فیملیز کا یا خاندانوں کا جن کے عازمین حج ہیں یا عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، سب کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ فی الحال ہم نے ایک تفصیلی میٹنگ جب ایران میں شناخت ہو گئی کرونا وائرس کی، تو زیارہ کے حوالے سے ہم نے اہل تشیع کے زائرین ہوتے ہیں، تو اہل تشیع کے تمام علماء کو، ان کے جو زائرین کی کمیٹی ہے کوئٹہ میں، ان کے ساتھ جو لوگوں کو لے جاتے ہیں وہ قافلہ سالار کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری اس کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ جو ان کے فقہی مراکز اور مراجع ہے ایران اور عراق میں، ان کے ساتھ بھی بات ہو گئی، اور سب کا کہنا یہ تھا کہ اگر پاکستان کی اور ایران کی دونوں ممالک کی پالیسی یہی ہے کہ اس زیارہ کے زیادہ زائرین کے آنے کی وجہ سے یا سفر کرنے کی وجہ سے اس بیماری کے زیادہ پھیلاؤ کے خدشات ہے، تو زیارہ ایک مستحب عمل ہے، اور اپنی جان کی حفاظت اور دوسری کے جانوں کی حفاظت یہ واجب عمل ہے، تو ایک مستحب عمل کو واجب کے لیے ترک کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے بھی آج عمرہ کے حوالے سے پابندی لگا دی ہے، اور شاید ان کی لیے یہ حفاظتی اقدامات ان کی قومی صحت کے ادارے ضروری سمجھتے ہیں۔
ہمارے لیے اس میں کوئی اگر پاکستانیوں کی صحت وہاں دیگر معتمرین اور زائرین کی صحت کا مسئلہ ہے تو یہ بہت اہم ہے، نسبتاً سادہ معاملہ ہے پیر صاحب، یہ نسبتاً سادہ معاملہ ہے، لیکن اب جو حج کے لیے لوگ اپلائی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ابھی 4 مہینے کا وقفہ ہے آپ سے لے کے حج کے درمیان، تقریباً 4-4.5 مہینے، تو ان لوگوں کو فی الحال آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ حکومت کس طرح سے اکوموڈیٹ کرے گی؟ اس کے لیے کہ آپ کو بہت ہی ایکسٹینسو اور ایک جامع پلان بنانا ہوگا دونوں تینوں کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب آپ کا زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ جی بالکل، ہم کل سے اس پہ بلکہ 3-4 دن سے جب سے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید پاکستان میں بھی یہ کرونا وائرس کی شناخت ہو یا سعودی عرب میں ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ غیر رسمی ہماری میٹنگز اور رابطے اس پہ ہو چکے ہیں، لیکن باقاعدہ رابطے اب ہمیں کرنے ہوں گے سعودی حکام کے ساتھ، وزارت حج کے ساتھ۔ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل ایمان اور یقین ہے۔ حج سے پہلے یہ وائرس ختم ہو جائے گا اور معمول کی کیفیت کی طرف یقیناً وہاں پہ کوئی آ جائے گی۔ ہر طرح کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، توقع بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں یقینی امید ہے کہ حج کا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ موقع فراہم کریں گے، لیکن بہرحال آپ کو تیاری کرنی ہے۔ ابھی تو فی الحال ان لوگوں کو بتائیے جو اپلائی کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایز یوزول اپلائی کریں؟ بالکل ایز یوزول وہ اپلائی کریں۔ بینکنگ میں 6 مارچ تک ہمارے داخلے جاری ہیں، داخلے جاری رکھیں، اور ہم تمام صورتحال پہ نظر رکھتے ہوئے ان کے پیسے بھی ضائع نہیں جائیں گے، وہ سارے چیزیں ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں۔ اور سعودی حکومت چونکہ بہت بڑا کردار حج کے اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے سعودی وزارت حج اور عمرہ کا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔ اور پیر صاحب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ایک تو ہمارے جو عازمین حج جو ہونا چاہتے ہیں، جو حج کا سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ ہے ایک فیکٹر۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں ریزرویشنز کرانی ہوتی ہیں، سعودی عرب میں آپ کو بکنگز کرانی ہوتی ہیں، سعودی عرب میں آپ کو ڈپازٹس دینے ہوتے ہیں، شاید ایڈوانسز دینے ہوتے ہیں، وہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوگا۔ وہ کب شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک بار آپ نے دے دیا، پھر اس کے لیے اس سے واپس لینا، وہ پھر خدا نخواستہ بڑا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ وہ شروع ہو چکا ہے، ابھی نیگوسیشن اور مذاکرات کی حد تک ہے، اس میں بیانات دینا یا ایڈوانس پیسے دینا وہ ابھی شاید اس میں تھوڑا سا ٹائم ہوگا، لیکن اس کو بھی ہم بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دنوں صورتحال کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے، اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے سعودی عرب کو پھر آپ کو آن بورڈ لینا ہوگا، حکومت سعودی عرب کو، کیونکہ پھر ان مسائل کو تو پھر حکومت سعودی عرب ہی اس کو پھر کرے گی۔ جی ایک چیز پہ ان کے ساتھ ان کی پالیسی، ان کی جو مشاورت ہے، ان کا جو طریقہ کار یا لائحہ عمل بنائیں گے، ظاہر پاکستان کے لیے بھی ہوگا، اور وہ تمام ممالک جو کرونا وائرس سے متاثر ہیں ان سب کے لیے ہوگا۔ ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب پیر روح اللہ قادری ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، اور پھر اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے مفتیان اسلام میں بہت ہی قابل قدر شخصیات جناب مفتی تقی عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوری موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو سب سے بڑا سہارا مسلمانوں کا اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس کی جو دعائیں ہیں جو کہ ہم ایسے موضوع پہ مانگ سکتے ہیں، ایسے موقع پہ مانگ سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت ایک عالمی سطح پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی۔ کیا آپ کا مشورہ ہوگا، کیا آپ کی ہدایت ہوگی عام طور پر مسلمانوں کے لیے ایسی صورتحال سے، اس قسم کی وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے،
اور کچھ اس قسم کی وبا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم میں فحاشی بڑھتی ہے اس میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے، ان کے اسلاف نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے موقع پر جبکہ وبا پھیلی ہوئی ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب سے پہلے تو رجوع کرنا چاہیے، ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ ہو ہم پر، تو اس کے لیے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں تلقین یہ کی ہے کہ جو اسباب کے درجے میں جو تدبیریں ہیں ان کو پوری طرح اختیار کرنا چاہیے، اور جتنی احتیاطی تدبیریں ہیں وہ اطباء کے مشورے سے یا ڈاکٹروں کے مشورے سے اس کو ان تمام تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور جیسے جب وبا پھیل جاتی ہے تو اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت یہ ہے کہ جو لوگ اس وبا کے علاقے میں ہیں وہ باہر نہ جائیں اور اندر والے اندر رہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک حفاظتی تدبیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کیفیت میں کوئی مقبول دعا یا مخصوص دعا جو ہے جو کہ جو زیادہ اس موضوع پر اور اس ماحول میں موضوع رہے گی وہ کیا ہو سکتی ہے مفتی صاحب؟ ایک تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کی جائے، اور اگر یہ ختم ہو کہیں مختلف گھروں کے اندر تو انشاءاللہ اس کے بڑے عجیب اثرات ہیں اور وہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے اس موقع کے لیے خاص طور پر ایک آیت ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اس کی بھی اگر کثرت کی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وبا دور ہوگی اللہ نے چاہا۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک بڑا اہم موضوع ہے وہ اس سے جڑا ہوا، وہ یہ کہ عمرے کے لیے تو ابھی فی الحال سعودی حکومت نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ نہ آئیں، اور پھر سوائے غیر سعودیوں کو فی الحال عمرے کی اجازت نہیں ہے اس مخصوص بیماری کی وجہ سے کہ لوگ جمع ہوں گے وہ پھیلے گی۔ پھر آگے حج کی تیاریاں ہیں اور وہ بھی بڑا لوگوں میں کہ وہم ہے، ابہام ہے، بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور پھر شاید مارچ کے پہلے ہفتے میں تاریخ بھی ختم ہو رہی ہے پاکستان میں سرکاری حج کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ کیا اس موقع پہ آپ کا کہنا ہوگا کہ کیا مشورہ ہوگا اور کیا آپ کی حکومت کو رائے ہوگی اس سلسلے میں؟ دیکھیے، جہاں تک عمرے کا تعلق ہے، کیونکہ عمرہ کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اس واسطے اگر سعودی حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے اس وبائی صورتحال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں واقعتاً اس کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ جو حج کا معاملہ ہے ابھی ذرا فاصلہ ہے حج میں، اور ابھی کافی دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس وقت تک حالات بہتر ہو جائیں اور وبا دور ہو جائے، تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ لیکن تیاریاں تو کرنی ہے نا مفتی صاحب، ابھی اپلائی بھی کرنا ہے، لوگوں نے پیسے بھی جمع کرانے ہیں اور پھر تمام وہاں بکنگز بھی ہونی ہے۔ نہیں، وہ تیاریاں تو ہونی چاہیے، تیاریاں تو میرے خیال میں ہوتی رہنی چاہیے، لیکن یہ کہ پھر عملاً حج میں شرکت کس کی ہو کس کی نہ ہو اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس کو اسی وقت طے کیا جا سکے گا، ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ جناب مفتی تقی عثمانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً دعاؤں کا بہت اثر ہے، دعاؤں کا سہارا ہر صورت میں ہر مسلمان ہر وقت لے سکتا ہے، اور ایسے مسائل میں تو یقیناً بہت ہی کارگر ذریعہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔